السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال ایضا فی مقام آخر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ہم ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت پر کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو صحیح بات صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے پر کہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم قرآن کریم کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن مجید سے قبل قرآن مجید کے بارے میں، قرآن کریم کے نزول کے بارے میں، قرآن کریم کی صورتوں کے بارے میں کچھ معلومات آپ حضرات کی کوش گزار کی جائیں، آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں، تاکہ قرآن کریم سننے کا جذبہ، قرآن کریم کی تفسیر کو جاننے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ قرآن کریم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ یہ آخری کتاب ہے اور پورا دستور حیات ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور یہ ایک مکمل نظام کائنات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمایا ہے۔ لہذا جب قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم کو وحی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کیے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کا نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مکلف کر دیا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرے۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اگر اس کو رکنا ہوگا تو اس کے لیے اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان تمام چیزوں کے ساتھ 3 چیزیں علم کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو حواس سے 5 ظاہرہ عطا کیے۔ حواس سے 5 ظاہرہ کہا جاتا ہے آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حواس سے 5 ظاہرہ کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے کہ وہ اس سے سوچے اور سمجھ کر کام کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ایک اور رحم کیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر ان پر وحی کے ذریعے سے کچھ چیزیں نازل فرمائی۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، حواس سے 5 ظاہرہ اور عقل اور وحی، یہ تمام چیزوں کے اپنے اپنے ایک دائرے ہیں، اپنے اپنے ایک حدود ہیں، اس پر ہی وہ چلتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ صرف حواس سے 5 ظاہرہ کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں، جیسے اس کو مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں تو اس طرح کہ ایک چیز ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہی وہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے،
کچھ چیز ہے جس کو ہم چکھتے ہیں تو وہ چکھنے کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے علاوہ عقل کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اب ان کی حدود کیا ہے؟ تو جو چیزیں حواس سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے تو عقل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب حواس سے خمسہ ظاہرہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آدمی کے عقل کا دار و مدار اور عقل کام کرنا شروع کرتی ہے۔ جب انسان کی عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے، جہاں تک عقل کام کر سکتی ہے، وہاں تک تو عقل کام کرتی ہے، لیکن جب عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وحی کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں اور اس کے بعد انسان وحی کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ لہٰذا اب اس بات سے یہ تو سمجھ میں آئے کہ انسان وحی کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو وحی کے ذریعے سے بتائی ہے وہ اس کے لیے دستور حیات ہے، اور اس کو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اب اس کے لیے تو وحی ایک عقل میں آنے والی چیز ہے، اس کے لیے کسی چیز کو بھروسہ، اس کو کسی چیز کے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کو مثال کے ذریعے سے بات سمجھیے، آپ کے گھر میں اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے، اگر آپ اس کو کسی جگہ بھیجتے ہیں، کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں، تو کیا آپ اس کو خالی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ ایک عقل مند آدمی کے موافق نہیں ہے کہ آدمی کسی کام سے کوئی آدمی کو بھیجے اور اس کو جو ہے بالکل ایسا ہی چھوڑ دے، نہ اس کو راستے کا خرچ دے، نہ اس کو کام سمجھائے، نہ اس کو کام کرنے کا ڈھنگ بتلائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ہم کو ایک کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بالکل ماورا اور بالکل دور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل اکیلا چھوڑ دیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مکمل رہنمائی کے لیے ہم کو وحی کے ذریعے سے اپنی کتاب ہدایت ہم کو عطا فرمائی، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو آخری کتاب عطا فرمائی۔ یہ تو ہو گئی وحی کی ضرورت، اور وحی کس کو کہتے ہیں یہ آپ حضرات کے سامنے ہو سکتا ہے میں واضح کر سکا ہوں۔ اب یہ چیز سمجھنی ہے کہ وحی کی صورتیں کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وحی کتنے طریقوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن کن صورتوں میں نازل ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کل 5 طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ نمبر 1 جو صورت ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی آواز سنائی دیتی تھی جو گن گن کر کے ایک آواز ہوتی تھی گھنٹیوں کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، یہ وحی کی سب سے مشکل ترین صورت ہے۔ کیوں وحی کی مشکل ترین صورت یہ کیوں ہے؟ تو آپ غور کیجئے کہ جب گھنٹی بجتی ہے کان میں تو آدمی اس کی جہت متعین کرنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قاصر ہوتا ہے کہ کون سی جہت سے کیا آواز آ رہی ہے، لیکن یہ ایک وحی کی صورت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس طرح نازل ہوتی تھی تو آپ کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ شدید ٹھنڈی کے زمانے میں آپ پر پسینہ نازل ہونے لگتا تھا، اور شدید گرمی کے زمانے میں آپ کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ سردی کی وجہ سے آپ کے دانت کانپنے لگتے تھے، اور اگر آپ کہیں سوار ہوتے تھے اور کسی سواری پر، کسی جانور پر سوار ہوتے تو اس کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ وہ سواری جھک کر زمین پر لگنے لگ جاتی تھی۔ یہ وحی کی پہلی صورت ہوئی، اور یہ سب سے مشکل ترین صورت ہے۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا جاتے تھے۔ یہ وحی کی سب سے آسان شکل تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور کبھی کسی اور شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ یہ وحی کی دوسری صورت ہوئی۔ وحی کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اپنی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور ایسا صرف اور صرف پوری زمانے میں، پوری مدت میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا کی، دوسری مرتبہ غار حرا سے جب نکلے تھے اور آپ کو آسمان پر نظر آئے تھے، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر نظر آئے۔
یہ جو ہے وحی کی تیسری شکل، چوتھی شکل ہوئی. اور پانچویں شکل جو وحی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بغیر کسی واسطے کے، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں جو ہے وہ کسی بات کو ڈال دیتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنا ہے، وہ یہ کہ وحی اور الہام دو چیزیں ہیں. وحی اس کو کہا جاتا ہے جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں نازل ہوتی ہیں اس کو تو وحی کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگوں کے دل میں بھی جب کوئی بات ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے وہ الہام کی صورت میں اس کو الہام کہا جاتا ہے. یہ ہو گئی وحی کی صورتیں. اب اس کے بعد میں قرآن کریم کے بارے میں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم میں کل صورتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک صورت مکی کہلاتی ہیں اور دوسری صورت مدنی کہلاتی ہیں. اب یہ بات ہے کہ اس میں ایک مغالطہ ہم کو یہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو ایک مغالطہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ مکی صورتیں وہی صورتیں کہلاتی ہیں جو مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی. لیکن اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی ہیں، اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ سب مکی صورتیں ہیں. یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک بات اور قرآن کریم کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم میں بعض صورتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جو کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جس کو اس آیت کا شان نزول کہا جاتا ہے. اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر تھے کہ پورے قرآن کریم کو ایک ہی ساتھ میں نازل فرما دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں فرمایا؟ قرآن کریم کو تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ کیوں نازل فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کی ایک آیت میں اس کا جواب عنایت فرما دیا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لوگوں نے کہا کہ آپ پر پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل کو اس کے ذریعے سے تدریجاً نازل کرنے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرا جائے. اور قرآن کریم کا ایک نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے، آپ پر کوئی اشکال کرتے، تو اس کے جواب میں بھی قرآن کریم نازل ہوتا. اس کے لیے اب اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 جواب عنایت فرمائے. کچھ جواب عنایت فرمائے ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر پورا قرآن کریم ایک ساتھ میں نازل ہو جاتا تو قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں وہ تمام کے تمام ایک ساتھ انسان پر لاگو ہو جاتے اور پورے کے پورے قرآن کریم پر عمل کرنا لازم ہو جاتا، جو کہ شریعت محمدیہ کے مزاج کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں جن لوگوں پر مبعوث ہوئے وہ جو ہے پورے کے پورے جو جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے. کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو. اگر ان کے اوپر ایک ساتھ میں پورے احکامات لازم کر دیے جاتے تو ان کے اوپر عمل کرنا بھی دشوار ہوتا. اس لیے قرآن کریم کو تدریجاً نازل کیا گیا. اور اس کے بعد دوسرا جواب یہ ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکالات کرتے، آپ کو ستاتے، آپ کے اوپر ظلم کرتے، تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ آسانی ہو جاتی اور آپ کے لیے تسکین کا سامان ہوتا ان کا نازل ہونا، قرآن کریم کا نازل ہونا. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے روزانہ اپنی قوم کی طرف سے آپ پر اگر سوالات ہوتے اور آپ پر اگر جوابات کی شکل میں اگر وہ آیتیں نازل نہ ہوتی تو اس پر عمل کرنا اور مشکل ہوتا اور سمجھنا اور مشکل ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام یہ بات فرما دی کہ یہ کیا کہ جب یہ لوگ سوال کرتے آپ اس کے ضمن میں کوئی نہ کوئی آیت نازل فرما دیتے تو اس کے ذریعے سے قرآن کریم کا سمجھنا اور اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا. برخلاف ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے امی تھے. اب یہاں میں آپ کو ایک بات اور واضح کرتا چلوں
کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں رکھا گیا. کسی کا امی ہونا تو یہ جو خراب بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کا اور آپ کی شان میں بڑھوتری کا باعث ہے. اگر پہلا اس کا جواب یہ دیا جائے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی نہ ہوتے بلکہ آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کہنے والے یہ کہتے کہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، یہ تو آپ بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، بڑی جگہ سے پڑھ کر آئے ہیں، اس لیے جو ہے آپ اتنا اچھا کلام پیش کرتے ہیں. لیکن آپ کو امی رکھا گیا اور پھر آپ کے ذریعے سے قرآن پیش کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ آپ کا امی ہونا ایک برکت کا باعث ہے، ایک معجزہ ہے اور آپ کی ایک بڑھوتری کا باعث ہے. دوسری بات یہ ہے، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کو امی کیوں رکھا گیا. تو آپ کی امی رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ ایک آدمی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اس کو کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑے، کسی کے سامنے اس کو اس علم سیکھنے کے لیے بیٹھنا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو امی رکھا. حالانکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت جبرائیل جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ دو زانو بیٹھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ روا نہیں رکھا گیا کہ آپ جو ہے وہ دو زانو بیٹھیں. کسی شاعر نے کہا، اور کیا ہی خوب کہا، ہزاروں جبرائیل قرباں گردش راہ میں، ہزاروں جبرائیل قربا گردش راہ میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. یہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. آج کے سبق کو اور آج کی اس لائیو کو ہم یہاں پر ہی موقوف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل اور یقین کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.